الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ یہ عقیدہ کتاب جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ حافظ حکمی جس نے یہ کتاب ترتیب دی ہے سوال اور جواب کی صورت میں، تو ہم اس کتاب کے مختلف سوالوں کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک سوال جس کو ہم مسلسل جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان کیا ہے، کیا ایمان کے اندر عمل داخل ہے کہ نہیں، یہ ہم نے پہلے اپنے گزشتہ نشست کے اندر دروس کے اندر اس بات کو ذکر کیا۔ آج ہم اس بات کو ذکر کریں گے انشاءاللہ جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے اپنے اس کتاب کے اندر کہ کیا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے کہ نہیں، کیا ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایسی بات ہے کہ جس پر علماء نے کہا کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا کس اعتبار سے، پچھلا درس اگر ہم نے سنا ہوگا تو یہ بات ہمیں صحیح سمجھ آئے گی۔ اگر پچھلا درس ہم نے سنا ہوگا صحیح طور پر تو یہ بالکل صحیح بات ہمیں سمجھ آئے گی، کیونکہ جب ہم یہ کہیں کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے تو جیسے عمل کے اندر کوتاہی ہوگی تو ایمان میں کمی آنے لگے گی، جیسے عمل میں اضافہ ہوگا اس میں کثرت ہوگی، اس میں خشوع اور خضوع ہوگا تو وہ ایمان کے اندر اضافے کی بات ہوگی۔ تو آئیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کی طرف، تو فرماتے ہیں مد دلیل والا زیادت الایمان و نقصانی، بھائی ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے پر، گھٹنے پر کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی ہاں بالکل ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری قرآن کی آیات کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلا قول اللہ تعالیٰ کا، فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان کے ساتھ اپنے ایمان میں، یعنی ایمان کے بڑھنے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں اور بڑھیں۔ فرمایا وزدناہم ہدی، دوسرے قرآن کی آیت یہ ذکر فرمائی اسی طرح ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان یہاں ذکر کرتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی، ایک اور قرآن کی آیت کا ایک حصہ ذکر کرتے ہیں وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ یہ مختلف آیات کے کچھ حصے ہیں جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ مختلف آیات کے کچھ حصے ہیں جس میں ایمان کے بڑھنے کا کہ بطور دلیل وہ آیت کا وہ حصہ ذکر کیا ہے۔ پورے واقعے کو پڑھا جائے، ان آیات کو اگر سنا جائے اور دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی اور ایمان کے بڑھنے کی بات کیا ہو رہی ہے۔ ویسے یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر 6 مقامات پر، قرآن مجید میں 6 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بڑھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 5 کا ذکر کیا ہے۔ جو چیز یعنی ایک مقام جو نہیں ذکر کیا وہ یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو یہ 6 مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر ایمان کے بڑھنے کی۔ بہت ساری آیات ہیں جس سے علماء نے استدلال کیا ہے۔ دیکھیں اس بات کو تو ہم نے ابھی تو اس بات کو ذکر کیا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے اہل سنت والجماعہ کا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، لیکن ایمان کا بڑھنا کس اعتبار سے، یہ تو ایسی چیز ہے جو بالکل معلوم ہونے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر بندے کے اعتبار سے یعنی جہت العبد، یعنی بندے کے اعتبار سے ایمان میں بڑھنا اور گھٹنا کس طرح ہوتا ہے، ذرا دیکھیے گا کہ انسان جو حال انسان کا رمضان میں ہوتا ہے وہ شوال میں نہیں، وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ رمضان میں دیکھیے عبادات کے اندر کیا خشوع خضوع ہے، کیا عبادات کے اندر جستجو ہے، کیا انسان کے اندر عبادت کا ذوق ہوتا ہے، تلاوت قرآن چل رہی ہے، ذکر و اذکار چل رہا ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا وہ ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے جو اس کے اندر اس کے خشوع اور خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے، عمل کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ عمل کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل میں خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یاد رکھیے گا دونوں ہی لازم ملزوم چیزیں، ایمان کا بڑھنا، عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، اور عمل کے اندر خوبصورتی کی دلیل کہ اس کا ایمان بڑھا ہے۔ کبھی کبھار انسان عبادات کے اندر دل نہیں ہو رہا، یعنی شوق نہیں ہوتا، چلو عبادات ہو رہی ہیں، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان کے درجے سے یعنی اس کے اندر نقص اور کمی بات ہے۔ کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ البعد عن اللہ، کہ انسان اللہ سے دور چلا جاتا ہے، معصیت کا گہرا ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں، حرام کھانا ہے، لوگوں کے ناانصافی کرنا ہے، کسی بھی اعتبار سے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کو کم کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔
ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا، میں نے کہا اتنے دلائل ہیں، اتنے نصوص ہیں جن کو یہاں ذکر کرنا مشکل ہے۔ ہم چند باتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے، کہ جس طرح انسان کا ایک حال کس حالت میں ہوتا ہے، یعنی رمضان کے اندر جو انسان کا حال اور کیفیت ہوتی ہے وہ باقی ایام میں نہیں ہوتی۔ یہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو بڑا شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، لمبا قیام کر لے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، یعنی تھکتا نہیں ہے، دل میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، مانا کہ اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہے۔ اور کبھی کبھار بالکل پڑھنے کو، عبادات میں دل نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں ہے، ذکر و اذکار میں دل نہیں ہے، تو یہ بات کی دلیل ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اس اعتبار سے۔ اور دوسرا اللہ کے حکم کے اعتبار سے بھی کیسے ہے ایمان کے اندر، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ جو شرعی حکم دیتا رہتا ہے اس اعتبار سے اس کے ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کا مطالبہ ایک عالم سے کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، تو جتنا علم ہوگا اور اس سے اتنا ہی مطالبہ ہوگا، اور علم کے مطابق جتنا وہ عمل کرے گا اس کا ایمان اس درجے کا ہوگا بنسبت اس عام آدمی کا جو اس درجے پر نہیں پہنچا، جس کے پاس ایک محدود معین مقدار کے مطابق علم ہے، جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اور اس کے پاس زیادہ علم ہے اور زیادہ علم کے بنیاد پر وہ زیادہ عبادات بھی کر رہا ہے اور مسائل بھی زیادہ حل کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں اس بات کے ساتھ تقاضا کرتی ہیں کہ ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا گھٹنا بھی ہے، ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا گھٹنا بھی ہے۔ چلیں ہم کچھ ان صورتوں کی طرف بھی آتے ہیں کہ ایمان کا بڑھنا کیسے اور ایمان کا گھٹنا کیسے۔ ایمان کا بڑھنا اللہ کی اطاعت کے پر مبنی ہے، ایمان کا بڑھنا اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے، اور اطاعت دو چیزوں کا نام ہے، فعل الاوامر واجتناب النواہی۔ کیا معنی ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ دیکھیں اطاعت یہ ہے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، یہ ایمان پر، یعنی یہ اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کا منع کیا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینا، ظلم نہیں کرنا، بے حیائی، فحائش، زنا کے برائی کے کاموں سے دور رہنا، اس سے اجتناب کرنا۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو حرام کھانے کے، سود کھانے کے مواقع میسر ہیں، سود مل رہا ہے، مواقع میسر ہیں، لیکن نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس سود سے بچنا ہے، اللہ نے اس کو حرام کرا دے، تو یہ ان سے بچنا یہ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جیسے اطاعت ہوگی اس میں چاہے کرنے کا ہو اور یا کسی چیز کو چھوڑنے کا ہو، اس سے ایمان بڑھے گا۔ اور ایمان گھٹے گا کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ جتنی اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ اتنا ہی ایمان کے اندر کمزور ہوگا، اتنا ایمان کمزور۔ دلیل دیکھیں ایمان کا گھٹنے کا، دلیل دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، انہوں نے تو بڑی لمبی بات کہی اور کہا کہ اللہ کے رسول نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا کیسے؟ حنظلہ کیسے منافق ہو گیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کا واعظ سنتے ہیں، آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ واقعی نہیں رہتی۔ جب ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ تو صحابہ ذکر کر رہے ہیں اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو انکم تکونون فی کل حالۃ کحالتکم عندی، فرمایا کہ اگر تم اسی حال میں رہو ہر وقت، جس طرح تمہاری حالت میرے پاس ہو کر بیٹھتے ہوئے حالت ہوتی ہے یا کیفیت ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت اور حالت ہر وقت رہے تو فرمایا اللہ صافحتکم الملائکہ، فرمایا فرشتے اتر پڑیں اور راستے پہ چلتے ہوئے آپ کو سلام کریں، آپ بستر پر لیٹ نہیں جائیں تو فرشتے آپ کو سلام کریں۔ تو فرمایا الحال الحال، تو فرمایا انسان کی حالت اور کیفیت ہے، وہ کما قال، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا انسان کی حالت ہے جو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو ایمان کا گھٹ کم ہونا بھی ثابت ہے، جس طرح صحابی ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت بھی ہے، فرمایا ما رأیت من ناقصۃ عقل و دین، فرمایا میں نے ان عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو دین کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود اذهب لب الرجل العاقل، فرمایا کہ وہ لے جاتی ہیں عقل مند آدمی کی عقل کو، باوجود کہ دین کے اعتبار بھی اس میں کمی ہے، دین میں بھی کمی ہے، عقل میں بھی نہ کمی ہے۔ دین میں کیسے کمی ہے؟ ان کی وضاحت ہوئی کہ دین کے اندر کیسے کمی ہے، کہ فرمایا کہ کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی ایام مخصوصہ جو عورت کے ساتھ ہر مہینے کے اندر ہوتے ہیں،
بالغ عورت کے اندر ایام مخصوصہ ہیں تو وہ نماز ان پر ساقط ہے، نماز ان سے ختم کر دی گئی۔ آپ سوچے تو صحیح علماء نے کیا استدلال کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں یہ تو ایک مجبوری کا معاملہ ہے، اضطراری میں، یعنی عورت کا اس میں تو اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ فرماتے ہیں ناقصات عقل و دین، کہ دین میں کمی ہے، باوجود کہ وہ بیچاری تو اس میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے، وہ تو مجبور ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ دین میں کمی ہے۔ تو کیا بات ہوگی جو بندہ جان بوجھ کے اعمال کو چھوڑ دے، کیا اس کے دین میں کمی نہیں ہوگی؟ بالاولیٰ ہوگی۔ جو مجبوراً بھی اگر کمی ہو جائے تو اس کو بھی رسول اللہ کہتے ہیں ناقصات عقل و دین ہے، دین میں ان کی کمی ہے۔ اور جو جان بوجھ کے یہ کام کرے نہ کرے تو کیا اس کے دین میں اور عمل میں ایمان میں کمی نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ تو یہ بہت سارے دلائل ہیں، تو ایمان کے بڑھنے کا اور ایمان کے گھٹنے کا دلائل بہت زیادہ ہیں۔ میرے خیال میں ان باتوں پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہیں، ان آیات کا مطالعہ کیا جائے، اور علماء کے خاص طور پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد محترم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب کا مطالعہ کیا جائے اور سلف کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہاں ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے، اور جس طرح وہ داخل ہے یعنی تو کم بھی ہوگا اور بڑھتا بھی چلا جائے گا، بڑھتا بھی چلا جائے گا اور کم بھی ہوتا چلائے گا۔ میرے خیال میں آخری بات کروں تو، کیونکہ ہمارے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ وزن دینار من ایمان، بات بالکل واضح کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کیا سے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے نکالے گا، کن کو؟ من کان فی قلبہ مثقل، کتنا ہے؟ مثلا کتنا ہے؟ فی قلبہ وزن دینار، دینار کے برابر اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس کو بھی آگ سے نکال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا نصف دینار، اگر اس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ہوگا تب بھی نکالا ہے۔ پھر کہہ دیا دینار بڑا نظر آ رہا ہے، نصف دینار بھی بڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ، ایک جو کے دانے کے برابر، یا پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یزن برۃ، یا گندم کے دانے کے برابر اگر ہوگا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو من قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور کہ ذرہ بر مکئی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے اندر یہ ایمان موجود ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نکال دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ خلاصہ کلام ایک لائن کی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے دونوں نے ہی بیان فرمایا ہے۔ اسی بات پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے درس میں ملتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔